دل کو بہلانے کی خاطر میں سیاحت پر چل نکلی اور 1927 عیسوی میں مصر پہنچ گئی۔ ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے میں نے قاہرہ کی مشہور مسجد علی محمد علی کو بھی دیکھا۔ میں مسجد کے جلال و جمال سے بھی متاثر ہوئی اور سب سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مسجد کو ان اوقات میں دیکھنے کا موقع ملا جب لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امیر و غریب پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں اور یہاں اس طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے جس طرح کا مظاہرہ چرچ میں نظر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور نام ہے ان کا رحیمہ گرفٹس۔ تو پہلے ان کا مختصر سا تعارف، پھر ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترمہ رحیمہ گرفٹس وہ باہمت خاتون ہیں جنہوں نے گزشتہ صدی کے تیسرے عشرے میں اس وقت اسلام قبول کیا جب انگلستان میں ایسی مثالیں بہت کم تھیں اور شاید اس وقت تک کوئی انگریز خاتون مسلمان نہ ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا گزری، اس کی جھلکیاں آپ کو اس داستان میں ملیں گی۔ چند ماہ پہلے تک میرا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے فضل سے مجھے اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عنایت پر میں اس کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میری عمر 26 برس ہے۔ میں لندن کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور اس ڈب پر عیش پرستانہ زندگی گزارنے اور ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر ہمارے ملک کا بیشتر طبقہ کاربند ہے۔ مذہب عیسی سے روایتی اور خاندانی وابستگی کی وجہ سے میں چرچ میں چلی جاتی تھی، لیکن میرے ذہن نے عیسائیت کے عقائد کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اس مذہب نے مجھے کبھی سکون سے آشنا کیا۔ بظاہر ساری سہولتوں کے باوجود زندگی سچے اطمینان اور قلبی راحت سے محروم تھی اور میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو خلا میں بھٹکتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ دل کو بہلانے کی خاطر میں سیاحت پر چل نکلی اور 1927 عیسوی مصر پہنچ گئی۔ ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے میں نے قاہرہ کی مشہور مسجد محمد علی کو بھی دیکھا۔ میں مسجد کے جلال و جمال سے بھی متاثر ہوئی اور سب سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مسجد کو ان اوقات میں دیکھنے کا موقع ملا جب لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امیر و غریب پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں اور یہاں اس طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے جس طرح کا مظاہرہ چرچ میں نظر آتا ہے، یعنی امیر لوگوں کے لیے الگ نشستگاہیں ہیں اور غریبوں کے لیے الگ ہیں۔ پھر ان لوگوں میں اخلاص اور باہمی محبت کی ایک ایسی فضا دیکھی جس کی کوئی نظیر یورپ کی زندگی میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ اپنے معبود کے لیے ان کا احترام اور خوف بے اختیار دل پر اثر کرتا تھا۔ نماز کے دوران اللہ اکبر کی صدا دل و دماغ کو مسحور کیے جا رہی تھی۔ میں اس سارے منظر کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اس بات کو 4-5 برس بیت گئے۔ اس بار میں لندن کی وہ کنگ مسجد میں چلی گئی اور ایک بار پھر اسی کیفیت سے دوچار ہوئی جس سے قاہرہ کی مسجد محمد علی میں ہوئی تھی۔ وہی سکون اور راحت کا غیر معمولی احساس اور وہی اعلیٰ اخلاقی قدروں کا روح پرور نظارہ۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے قرآن کی پہلی سورت کے حوالے سے ایک لیکچر دیا اور مجھے پہلی بار اسلام اور قرآن کی تعلیمات کا تعارف حاصل ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ سورت دراصل ایک دعا ہے، ہر مسلمان کے دل کی دعا، ہر انسان کی دعا۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اخوت اور محبت اس کا جوہر ہے اور یہ تمام نسلی، لسانی اور علاقائی امتیازات سے بالا تر ہے۔ توحید اسلام کی گویا جان ہے اور خدائے واحد کے سوا کوئی بھی کسی درجے میں عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ مسلمان سارے پیغمبروں کی یکساں عزت کرتے ہیں اور اسلام صحیح معنوں میں امن اور اخوت کا علمبردار ہے۔ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ عیسائیت اور یورپی اقوام کے حوالے سے مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگا۔ یہ میرے لیے ذہنی اعتبار سے بالکل نیا تجربہ تھا، چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گی۔ اسلام مجھے ایک قابل عمل مذہب محسوس ہوا اور اندازہ ہوا کہ فکر اور حوصلے کی جو وسعت اسلام میں ہے اس سے عیسائیت محروم ہے۔ چنانچہ میں نے اسلام کے بارے میں ضروری کتابیں حاصل کی۔ قرآن پاک کا ایک نسخہ مسجد سے مل گیا اور امام صاحب نے میری رہنمائی شروع کر دی۔ جہاں مشکل پیش آتی میں سوال کرتی، موصوف اس کا شافی جواب دے دیتے اور میں مطمئن ہو جاتی۔ تحقیق و تفتیش کا یہ سلسلہ 3 ماہ تک
چلا حتیٰ کہ مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے اعلانیہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے نزدیک قرآن پاک ہیرے جواہرات کی ایک ایسی کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور قیامت تک ساری انسانیت کو سیراب کرتی رہے گی۔ یہ لازوال رہنمائی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسانی زندگی سے متعلق ایک مسئلے میں رہبری کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور اس سے وابستہ ہو کر نہ کوئی انسان گمراہ ہوگا، نہ اسے کسی پریشانی کا سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اسلام قبول کرنے اور قرآن سے تعلق جوڑنے کے بعد اب میرا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے اور ظاہری اعتبار سے میں ایک ایسے اعتماد سے روشناس ہوئی ہوں کہ کسی مشکل میں پریشانی قریب نہیں آتی۔ قبول اسلام کے نتیجے میں میں بہت سی مشکلات اور ذہنی اور عملی آزمائشوں سے دوچار ہوئی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے گھبراہٹ یا حزن میرے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ شادمانی اور راحت کی ایک ایسی کیفیت دل و دماغ پر طاری رہتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ مجھے دین میں اسلام کی خاطر ایک معزز اور باری مشاہرے کی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں حالات سے بدل نہیں ہوئی۔ میں قبول اسلام سے پہلے چرچ آف انگلینڈ کی نگرانی میں چلنے والے ایک ایسے ادارے کی نائب ناظمہ تھی جو لاوارث بے سہارا بچوں کی پرورش گاہ تھی۔ میں اپنے حلقہ احباب میں بہت دل عزیز بھی تھی، لیکن جو ہی میں نے اسلام قبول کیا گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ادارے کے سارے رفقا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے اور بہت جلد مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ایک مہذب ملک کے مہذب لوگوں نے میرے ساتھ جو وتیرہ اختیار کیا، اس کی جھلکیاں دیکھتے جائیے۔ مسز اے اس ادارے کی نگران کمیٹی کی سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کی جانب سے مجھے مندرجہ ذیل خط لکھا: ڈیئر مس گرفتس، آج ہی ہاؤس کمیٹی کے ارکان کو یہ سن کر بڑی ہی پریشانی اور بے حد حیرت ہوئی ہے کہ آپ مسلم ازم میں دلچسپی لے رہی ہیں اور وکنگ مسجد میں عبادت کرنے اور مذہبی لیکچر سننے جاتی ہیں۔ وضاحت کیجیے، کیا یہ خبر درست ہے کہ آپ اسلام سے عملی طور پر وابستہ ہو چکی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کمیٹی آپ کو انتباہ کرتی ہے کہ صورت میں آپ کا ہمارے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہے گا، اور ہمارے لیے یہ امر ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے ادارے کا ایک فرد نہ صرف عبادت کے لیے مسجد میں جاتا ہو بلکہ اپنے رفقا کو بھی اپنے قائد سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ میں اس پر اپنی طرف سے مزید اضافہ یہ کروں گی کہ مجھے ذاتی طور پر آپ کا عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرنا بہت ہی برا محسوس ہوا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں براہ کرم ساری صورتحال پر سنجیدگی سے غور فرمائیے اور اپنے عقائد پر نظر ثانی کریں۔ آپ کی مخلص۔ اس خط کے جواب میں نے وضاحت کی کہ میرا قبول اسلام کا فیصلہ اٹل اور حتمی ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن میں حیران ہوں کہ یورپ میں مذہب انسان کا خالص ذاتی معاملہ ہے، پھر اس پر آپ لوگ اس قدر برا افسردہ کیوں ہوئے ہیں، جبکہ عقیدہ تبدیل کرنے سے نہ تو میری کارکردگی میں فرق آئے گا اور نہ بچوں سے خیر خواہی میں کمی واقع ہوگی۔ میری اس وضاحت کے جواب میں متذکرہ خاتون کا ایک اور خط آیا کہ بلا شبہ مذہب پر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ امر ناقابل برداشت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک مسلمان خاتون کے حوالے کر دیں اور وہ انہیں گھٹن کے ماحول میں تنگ نظری کی تعلیم دیتی رہے۔ مسز بی کا تعلق بھی مدرجہ بالا کمیٹی سے ہے۔ وہ راسخ العقیدہ عیسائی ہیں اور پابندی سے چرچ میں جاتی ہیں۔ جب انہوں نے میرے قبول اسلام کا سنا تو گویا کسی نے ان کے قدموں تلے انگارے رکھ دیے۔ وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ خوف اور تشویش سے انہوں نے چیخ ماری اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے چلائیں، اف، غضب ہو گیا، یہ میں کیا سن رہی ہوں، اف خدایا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسلام تو مردوں کا مذہب ہے اور ایک مرد نے بنایا ہے، یہ تو عورتوں کے لیے میرا عذاب ہے، اور پھر اس کا تعلق خالص رنگ دار نسلوں سے ہے۔ محترمہ سی بی کمیٹی کی رکن ہے، وہ کئی سال تک بنگال میں مقیم رہی ہیں۔ ان کا کہنا کہ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں کے مسلمان اچھے کردار کے لوگ نہیں تھے۔ یقیناً وہ غیر معمولی حد تک دیانتدار تھے، لیکن عادتاً جھوٹ بولتے تھے۔ وہاں عورتوں سے جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ مرد اپنی ماں، بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کی عزت کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی ذرا پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی مقدس کتاب قرآن انہیں یہی تعلیم دیتی تھی۔ میں نے اس خاتون کی متضاد باتوں پر بحث کرنا مناسب نہ جانا، تاہم قرآن سے متعلقہ حصوں کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جن میں بیویوں کے حقوق پر خصوصی زور دیا گیا تھا، لیکن جھوٹ و شگاف ہونے پر بھی انہوں نے کسی شرمندگی کا اظہار نہ کیا۔ مسٹر ڈی اس کمیٹی کے مرد رکن ہیں، وسیع المطالعہ، عالم فاضل آدمی ہیں۔
एक मशहूर पब्लिक स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर हैं। जब उन्होंने मेरी तब्दीली मजहब का सुना तो उन्होंने गोहर अफशानी फरमाई, जहां तक मैं जानता हूं ये मुसलमान लोग तो बस जन्नत के तस्वर में मगन रहते हैं। इनका ख्याल है कि वहां इनके लिए जिनसी अशरत के लामहदूद मौके मुहैया किए जाएंगे। हालांकि फितरी जिस्मानी ख्वाहिशात तो मौत के साथ ही खत्म हो जाती हैं। आखिरत के हवाले से इनके बारे में सोचना ही अहमकाना बात है। मिस्टर ई एक पादरी हैं, इन्हें इसलिए बुलाया गया था कि वो मुझे कायल करके दोबारा आबाई मजहब पर ले आए। मसूफ ने बड़े दुख भरे लहजे में मेरी सरजंच की, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने कितना खौफनाक इक़दाम कर दिया है? ये तो अपने हाथों अपनी कब्र खोदने वाली बात है। इस तरह तो तुमने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। हरगिज नहीं, मैंने जवाबन कहा। मैं अब भी जनाब मसीह का एहतराम करती हूँ और उनके साथ जनाब मूसा और दीगर सब पैगंबरों का भी, लेकिन मैं जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का आखिरी नबी मानती हूँ। तो गोया तुम मसीह को मूसा के बराबर करार देती हो? पादरी ने इतराज किया। जी हाँ, इस्लामी नुक्ता नजर से सारे पैगंबर यकसा लायक इज्जत हैं, और ये तो आप जानते हैं कि जनाब मूसा ने ही वो खुदाई अहकामात मुहैया किए थे जो हजरत ईसा अलैहि इस्लाम ने भी इख्तियार कर लिए, और अगर ईसाई इनकी पाबंदी करते रहते तो गुमराह न होते। लेकिन हजरत ईसा उलूहियत का दर्जा रखते हैं, इन्हें हजरत मूसा पर फौकियत हासिल है, वो खुदा के बेटे हैं, पादरी ने कहा। मैंने इस दावे का सबूत मांगा जो पादरी के पास न था। इसके बरक्स मैंने बाकायदा बाइबल का हवाला दिया जिसमें जनाब मसीह इतराफ करते हैं कि मैं इंसान का बेटा हूँ। लाजवाब होकर पादरी साहब कहने लगे, क्या आप इबादत करते हैं? जी हाँ। किसकी? खुदाए वहदहू ला शरीक की। आप काले लोगों के साथ कैसे खड़ी होती हैं? क्या आपके एहसास पर चोट नहीं लगती? रंग से क्या फर्क पड़ता है? मैंने जवाब दिया, वो अकीदे के एतबार से मेरे भाई हैं। दरअसल ये सिर्फ इस्लाम है जो आलमगीर अखुवत और मसावात का दर्स देता है और इस पर अमल भी करता है। आज की ईसाइयत इससे महरूम है। मिसेस एफ इस अदारे की सरबराह थी जिससे मैं वाबस्ता थी। मेरी बहुत ही मुखलिस और गहरी दोस्त थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे इसकी दोस्ती से महरूम होना पड़ा। इसने साफ बताया कि मैंने ये हरकत करके अपने आप को इंतहाई पस्ती में गिरा दिया है और अब इसके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं रही। इसने सवाल किया, क्या तुम ज़हनी तौर पर इन काले लोगों के मुकाबले में अपने आप को बरतर व आला नहीं समझती जिनके तुम बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जवाब दिया। खुदा का शुक्र है मैं कभी भी मनफी किस्म के एहसास से बरतरी पर मैं मुब्तला नहीं रही, मैंने जवाब में कहा। मेरी इस दोस्त ने भी इस्लाम के खिलाफ दिल का गुबार खूब निकाला और सुनी सुनाई बेबुनियाद बातें करती रही। इस्लाम तो सिर्फ हिंदुस्तानियों को मजहब है और कुरान तो जिनसी मौजूदात के गिर्द घूमता नजर आता है। इस्लाम में बज़ाहिर कुछ खूबियां भी हैं, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे खूबसूरत गर्द पोश की है जिसमें बहुत सी गंदी चीजें मलफूफ की गई हूँ। इस्लाम का जिक्र आता है तो यूं महसूस होता है जैसे मुंह में बलगम आ जाए। इसमें फरेब और अय्यारी की सिवा कुछ नहीं। इसमें औरतों के साथ बड़ा भयानक सलूक रवा रखा जाता है। एक एक शख्स कई शादियां करता है, गोया ज़नाकारी को तकद्दुस का रंग दे दिया गया है। मैं सियालो गोई पर इसे टक टक देखती रही। इसके ओल फोल का क्या जवाब देती? पूरा यूरोप ही इस्लाम के बारे में गलत बयानी और जहालत में मुब्तला है। मिसेस जी से भी मेरे गहरे मुरासम थे। इसने तब्दीली मजहब का सुना तो दूसरों की तरह वो भी सीख पा हुई, और इसने मुझे गालियों और कोसों से भरा हुआ खत लिखा और जहालत की बुनियाद पर इस तरह की इल्जाम तराशी की जैसे मिसेस एफ कर चुकी थी। चंद सतूर मुलाजा हूँ तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत ही घटिया हरकत कर डाली। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम इखलाकी एतबार से इस कदर गिर जाओगी। मैं नहीं समझती कि तुम्हें इस्लाम में क्या दिलकशी नजर आई। ये खालिस मशरकी मजहब है और किसी तालीम याफ्ता यूरोपीय औरत के लिए डूब मरने का मकाम है कि वो इसे इख्तियार करे। भला क्या मुकाबला है कुरान का और इंजील मुकद्दस से? जरा गौर करो, मोहम्मद का खुदा एक जाबरो काहिर बादशाह के रूप में सामने आता है, जबकि जनाब मसीह का खुदा बाप की हैसियत रखता है। मोहम्मद का कहना है कि वो पैगंबर है, जबकि जनाब मसीह कहते हैं कि मैं बाप की तरफ से आया हूं और दुनिया को छोड़कर बाप ही की तरफ जा रहा हूं। इन बातों से अंदाजा होता है कि मसीह का दर्जा पैगंबर से बहुत ऊंचा है और वो दरअसल इंसानी जिस्म में खुदा थे। मैं इखलाकी एतबार से इस्लाम के घटिया किरदार का जिक्र क्या करूं? इससे सारी दुनिया वाकिफ है। इस मजहब में खुसूसन औरत का दर्जा बहुत ही पस्त है और कुरान तअद्दुद अज़दवाज और गुलामी पर बरमला जोर देता है।
تلوار کے زور پر تبدیلی مذہب کی تقید کرتا ہے اور کھلم کھلا حفظ رانی پر عمل پیرا ہے۔ غرض کیا بتاؤں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ پر کیا بیتی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یہ لوگ بظاہر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اسلام کے بارے میں بہت ہی غلط اور سطحی باتیں کرتے تھے، اور ان بعض الزامات تو اتنے مضحکہ خیز اور بہودے تھے کہ میں ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتی۔ مزید صدمہ اس بات کا ہوا کہ یہ لوگ جواب میں اسلام کے بارے میں کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھیں اور کان سختی سے بند کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ساری مخالفانہ مہم کے باوجود میں اپنے دین پر قائم ہوں اور مکمل مطمئن و مسرور ہوں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔